بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اسی طرح کرے گا وہ ہمارے سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے۔ قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نمازی عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالات میں ذبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت بھی نہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا، اس دن گوشت کے لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس 1 سال کا ایک بچہ ہے اور 2 بکریوں سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا۔